शादी इंटर कॉन्टिनेंट में थी। शाम को हॉट टी दी गई। सारा इंतज़ाम स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द था। मुझे कोई मजबूरी न थी, लेकिन मैं जमाल और अमजद से पहले वहाँ पहुँच गया। ये ताजिर पेशा लोगों की शादी थी। इसमें शिरकत करने वाले लोग शहर के एलीट क्लास थे। कलीन फरोशों ने ऊंचे अफसरों से लेकर फिल्मी एक्ट्रेसों तक सब काबिल ज़िक्र बुला रखा था। कुछ लोग मेरी तरह थे। इनकी आफ्ताब के घर वालों से जान पहचान न थी। वो सब वक्त कटी के लिए, सिगरेट पीने के लिए, बैरों को देख कर मुस्कुराने के लिए और बेमसरफ चक्कर लगाने के लिए एक दूसरे में मसरूफ़ थे। अभी दुल्हन अपने आराइशी मंडप में नहीं आई थी। खुश्क लिबास कश्मीरी लड़कियां और फरबा जिस्म औरतें शादी से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। फिर आफ्ताब बारात समेत पहुंचा। इसके साथ जमाल और अमजद भी थे। बारातों को लूटने का अहद गुजर चुका है, लेकिन आफ्ताब को आगे आता देख कर मेरा जी चाहा कि इसी वक्त कोई 6 फुट नौजवान कहीं से आ जाए, फिर आफ्ताब को कत्ल करके वो इसकी ज़ेबा के साथ फ़रार हो। इसी तंदूरी मेज़पोश पर इन सजे हुए भारी भारी कासनी बर्तनों पर पेस्ट्री और सैंडविच ट्रे तितर बितर हों। कारें सफ़ेद कश्मीरी लड़कियों को पैक करके मोटी फरबा औरतों को भगा कर निकल जाएं। नीले स्विमिंग टैंक में तैरने वाली अमेरिकी और जर्मन लड़कियां चीखें मारकर ऊपर वाले कमरों को दौड़ें और आफ्ताब की लाश कमकमा शिवानी और इसके तले स्विमिंग टैंक पर तैरती रहे। होटल का अमला पुलिस के आने तक अंदर छुपा रहे और 14वीं रात के चांद के अलावा इस लाश को देखने वाला कोई न हो। फिर मैं YWD पहुंचूं और सैमी को बताऊं कि ज़ेबा के साबिक आशिक ने आफ्ताब को कत्ल कर दिया और दुल्हन के साथ फ़रार हो गया। सैमी नडाल होकर मेरे सीने से आ लगे। पिछले बाब का इख्तिताम हो और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जब सैमी दोबारा ज़िंदा हो तो इसकी हर खुशी गम मुझसे वाबस्ता हो जाए। ख्वाब जब इसके दरफासिद हों तो इसके देखने वाले अमूमन खुश नहीं रह सकते। ऐन वक्त पर निकाह हुआ। तमाम मेहमान गो मगरिब तहजीब में कसे हुए थे, लेकिन उन्होंने शौक़ से निकाह के छुआरे खाए। फिर मंडप में दूल्हा दुल्हन एक साथ, प्रेस फोटोग्राफ़र के अलावा अमजद ने भी तस्वीरें खींची। सलामियाँ दी गईं। सब कुछ ठीक ठाक होता रहा। मुझे शुबा था कि अब ये सारा सेट एक्ट्रेस और एक्टरों समेत अपने अपने घर चला जाएगा। फिर ना कोई शादी होगी और ना ही कोई दावत। लेकिन मंडप में दुल्हन बैठी थी। नथ के नीचे होंठ तले वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। इसके पास आफ्ताब दोनों नथनों से हंस रहा था। इसकी की हरकतें गम या मलियामेट होने वाले किसी कैफियत का सराग नहीं मिलता था। मैं सैमी को इस गुंडे आफ्ताब की शक्ल कैसे दिखाता। काश इस वक्त मेरे पास भी कोई पोलोराइड कैमरा होता तो मैं आधा घंटा इसकी तस्वीरें बना लेता। फिर शायद सैमी यकीन करती कि खैर जो होना था हो चुका। मैं चूँकि आफ्ताब का रूममेट था इसलिए बहुत बाद मिला। बैरे चाय के बर्तन उठाने में मसरूफ़ थे। कुछ अहम मेहमान जाना चाहते थे। आफ्ताब की भारी भरकम माँ इन्हें मुस्कुराहटों के साथ रुखसत कर रही थी। मर्द बज़ाहिर सियासत पर गुफ्तगू करते हुए इन्हीं ज़हरा जबीनों को तहसीन भरी नज़रों से खिराज अक़ीदत दे रहे थे। मैंने ज़ेबा के होठों का तिल देख लिया था और बाकी शादी मेरे लिए अब कोई नज़र फ़रेब बात ना रही थी। फिर इम्तिहान का ख्याल भी था। मैं खिसक जाने का रास्ता भापने में मशगूल था जब आफ्ताब मेरे पास आकर बैठ गया। वाकई आफ्ताब में वो सब कुछ था जिसकी लड़कियां आरज़ू करती हैं। लड़की कोई नहीं आई। आफ्ताब ने कहा। पता नहीं वो किस लड़की के बारे में पूछना चाहता था। लड़कियां यार पढ़ाकू होती हैं, वो क्यों टाइम अपना वेस्ट करेंगी। बाकी सब का क्या ख्याल है। अब खुदा जाने बाकी सबसे क्या मतलब था इसका। खूब पढ़ाइयाँ हो रही हैं। इसने सवाल किया। कहाँ यार, पता नहीं सब्जेक्ट वाहियात है कि हम लोग बेहुदा हैं। कुछ देर खामोशी रही। पता नहीं, मैंने ये महसूस किया कि वो मुझसे फ़रोई बातें करना चाहता है। सैमी आई है। पता नहीं मैंने क्यों पूछा। कहाँ। यकदम इसने सारे नज़र दौड़ाई। यहाँ नहीं आई, वैसे आई हुई है। आफ्ताब जैसे मायूस हो गया। अच्छा कब। कल शाम। कुछ दिन रहेगी। सिर्फ एक वीकेंड। आफ्ताब का रंग फीका पड़ गया। इसका सारा दुल्हापन, खूबसूरती, मुस्कुराहट रुखसत हो गई। आफ्ताब के चेहरे से लगता था कि जैसे हम हमेशा के दोस्त थे, रूममेट नहीं। आफ्ताब के चेहरे से लगता था जैसे वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना चाहता है, लगातार अनथक गोल गोल चक्रों में, कभी टोन गिराकर, कभी वॉल्यूम बढ़ाकर। ऐसे खामोश लड़के से इतनी बातों की मुझे उम्मीद न थी। अजीब बोंगी लड़की है। वो हालात से, अपने आप से, किसी दूसरे से समझौता करने वाली नहीं। स्प्रिंग बोर्ड पर एक अमरीकी लड़की चढ़ी। इसने हवा में सिमरट साठ लगाया और सुर्ख लिबास गुसल समेत पानी तले गायब हो गई। इस लड़की और सैमी में बला की मुशाबत थी। मैंने सांस रोक ली और आरज़ू की कि जल्दी से वो लड़की पानी की सतह पर वापस आ जाए। आफ्ताब ने मंडप की तरफ देखा। दुल्हन में अब अमूमी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी और इसी के घर वाली औरतें, सहेलियाँ और छोटी बच्चियाँ घर में बैठी थीं। शायद आफ्ताब को ज़ेबा से मोहब्बत थी।
सैमी कभी नहीं समझ सकती, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदा है, मोहब्बत करती है जी जान से। ज़िंदगी का हिसाब सवाल नहीं, लेकिन वो इसे किसी फार्मूले से हल करना चाहती है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वाला लड़का बेतकान बोल रहा था। सबका अपना अपना तरीका है आफ्ताब, हम किसी पर अपना तरीका ठोंस नहीं सकते। इसने गले से तमाम हार उतारकर सामने मेज़ पर रख दिया और फिर टर्नमंड होकर कुर्सी पर पुश्त लगा दी। वो सिर्फ अमजद के साथ सैमी के टॉपिक पर बातें कर सकता था, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों वो इस कदर गम भरी बातें करने लगा। ज़िंदगी से मौत के कई रास्ते हैं, जिस रास्ते पर भी पड़ जाओ क्यूम, इसकी कुछ राहतें होती हैं, इसमें कुछ तकलीफ़ें होती हैं, कुछ इस राह पर चलने के तमगे होते हैं, कुछ कीमतें अदा करने पड़ती हैं। दरअसल कोई राह इख्तियार कर लो, किसी रास्ते पड़ जाओ, वक्फा इतना लंबा है कि मुसाफिरों का सांस उखड़े ही उखड़े। क्या आफ्ताब हमेशा से ऐसा था, या किसी वाक़े ने इसकी तबीयत को बदल दिया? मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार हम सब ने अपना अपना तारुफ प्रोफेसर सुहेल की क्लास में कराया था। इस रोज़ आफ्ताब किस कदर मोनूस, कंवारा और ख़ूबसूरत नज़र आता था। वो बोले गया, देखो ना क्यूम, जब मुसाफिर का दम उखड़ता है तो पहली सोच इसकी ये होती है कि वो मुसाफत में थका देने वाले बुनियादी नुक्स इसकी पसंद का था। इसने किसी दूसरी राह पसंद किया होता तो शायद आसानी से करता। कभी कभी दुरुस्त इंतखाब रास्ते की तवालत को कम कर देता है। मैंने कहा, गलत मेरे भाई, गलत, झूठ, बकवास। किसी रास्ते पर चले जाओ, कम वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए तो पसंद की राह दुरुस्त नहीं होती। बिलाखिर ये बातें एक दूल्हे के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूल्हा तो शर्माता है, पान जबाता है और मुस्कुराता ही प्यारा लगता है। फ़र्ज़ करो एक रास्ता है पथरीला, आसमान पर सूरज ख़त इस्तवा जैसा। इस रास्ते पर चलने वाला ज़रूर सोचेगा कि लोग कितने खुश नसीब हैं जो किसानों की तरह छाँव में अंगूरों के गोशे खाते चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाली राह पर निकलो तो वहाँ के चलने वाले बताएंगे कि हर खोशे में काली वर्दियों वाली काली बिल्ली बरिए शहद की मक्खियाँ हैं। उसके जिस्म पर हर जगह भड़ों के कांटे और गैसू चिन्ह हैं। ये फिर पाकिस्तानों में चलने वाला ये सोचता है कि हर वो शख्स जो लकड़ी का फट्टा डाले बन पतवार के रुख पाई के बहाव के साथ साथ जा रहा है खुश नसीब है। इसकी राह आसान है। बिन पतवारे से पूछो तो वो कहता है, ख़बरदार, यहाँ की मछलियाँ आदमखोर हैं, संसार मुँह खोले पड़े हैं और ढलवान पर जाने वाले पानी में आज खुद भंवर बढ़ते हैं। अगर हर राह पर ख़तरा है तो पसंद कैसी? पसंद का शोशा छोड़कर तो आज फितरत ने इंसान को अहमक बनाया है, और सैमी जैसी अहमक अपनी चॉइस पर डटे रहेंगे, क्योंकि इनका ख्याल है कि राह के इंतखाब से वो अगर ज़िंदगी की राहतों में इजाफ़ा कर सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ अदल बदल सकते हैं, राहतों को इजाफ़ा नहीं कर सकते, ना गम में ना खुशी में। तुम आज कैसी बातें करते हो आफ्ताब? मैंने कभी अपनी पसंद से ज़िंदगी नहीं गुजारी और बड़ी असूद में वक्त गुजारा है। मुझे दौलत, मोहब्बत, आसूदगी, ज़मानियत, सन इत्तफाक मिली है। यही बात इसे समझ नहीं आई। अगर पसंद को ज़िंदगी में शामिल कर लो तो बड़ी मुश्किलात पैदा कर लेता है अपने लिए, दूसरों के लिए। ये शख्स या तो इंतहा का खुद गर्ज या बला का बेगर्ज है, मैं अंदाज़ा लगा सका। तुम्हारा क्या ख्याल है, लोग अहम फ़ैसले कैसे करते हैं? सारी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले पसंद नापसंद के रास्ते ये कैसे होते हैं? अगर नतीजा नहीं निकलता तो फ़ैसले क्यों हैं? आखिर नेचर हमारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती है, हमें बेवकूफ़ बनाना इसका मंशा है। मैंने पूछा, आफ्ताब अब मुझे मुकम्मल तौर पर प्रोफेसरों की कापी लग रहा था। इसने नौजवान ने मेरी कोई वाकफियत न थी। देखो, फ़ैसले हम शुरू में डाल दिए जाते हैं, चोरी चोरी हमारी मर्ज़ी और पूछे बिना। हर इंसान के अंदर एक ख़मीर होता है, सरसों के बीज में यह फ़ैसला होता है कि इसका रंग जर्द होगा या तरबूज का, तो हर बीज ये फ़ैसला होता है कि जन्म लेने वाला तरबूज सुर्ख होगा। देखो क्यूम, ना तरबूज अपनी खुशी से सुर्ख होता है और ना चमेली अपनी मर्ज़ी से खुशबूदार। सब बीज का ख़मीर है जो आदमी चोर बनाता है। इसके वजूद को गारत गरी का ख़मीर लगा होता है। नेक साज का माहौल में शायद सारी उम्र इसकी खूबी ना खुले, लेकिन जिसके अंदर गारत गिरी का ख़मीर नहीं होगा वो न साजगार माहौल में कुछ नहीं कर पाएगा, कभी चोर नहीं बन सकेगा। यार, मेरे सीधी सादी बात है कि सेब को तुमने गिरता भी देखे तो न्यूटन ने देखा था, तुम कशिश शक्ल ईजाद नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारे बीच में वो रास्ता नहीं था जो एक साइंसदान होता है। मैं प्रोफेसर सुहेल की कंपनी में अगर ना रहता तो शायद ये बातें मुझे समझ ना आती और शायद मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करना चाहता, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। क्या वाकई वो समझ गया था? क्या सैमी से बिछड़ कर वो इतनी बातें करने पर मजबूर था? क्या प्रोफेसर सुहेल की बातों का असर था? क्या वो हमेशा से अपनी खामोशी के खिलाफ तले ऐसी बातें सोचता रहता?
اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے بلکہ سب کو برباد کرتے ہیں، سارے ماحول کو۔ سیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند، خوشی اور غم دلانے سے ضامن ہے۔ وہ تو ایسی ضدی ہے کہ اپنے آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، بیکار ہے، فضول ہے۔ میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے تم سے ایک سوال کیا ہے۔ محبت نہ ہونے سے یہ میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا۔ بہت سوچا ہے تم نے؟ میں نے قیوم بہت سوچا ہے۔ سیمی کے ساتھ زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگ اس کی زندگی تباہ کر دیتا۔ فیصلے بھی میرے اندر سے ہو چکا تھا۔ تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے موجود تھا اور اس بیج کے فیصلے سے موڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں قیوم۔ میرے خدا کے لیے بتاؤ، تمہیں محبت ہے یا نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، چند ثانیے اپنے نوبے ہاتھوں کو دیکھا اور بولا، محبت چھلا ہوا ہے قیوم۔ اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو سمجھ ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے، لاکھ روپ بدلتی ہے، اس لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے یہ ممکن نہیں، اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت، ہر جہلت کو خلا کو پوری کر بھی دے تو اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ، ہر موسم اور ہر عہد میں پورا کر سکیں گے۔ انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے اور اوپر دائیں بائیں۔ اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے، لیکن سیمی بہت ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتے ہی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا، کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ لیکن آفتاب ابھی بھی جواب دینا نہ پایا تھا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو، شالیمار میں اتنی پیاری پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے ادنی کرنے والی نہیں، بڑے آرام سے تبادلہ خیال کرتی ہیں۔ سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں، ایسے آرام سے بات کرنے لگیں ہم سے۔ چلو، امجد بولا، چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی ہیں اس لیے ڈیسنٹ ہوئیں، آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار، ہمیں تو ویسے ہی ڈیسنٹ، جو خواہ مخواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کا گنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر دم نہ لیں گے۔ اندر سے چاہے ویسے ہی ہوں لیکن احساس نہ دلائیں، تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم اٹھو، آفتاب نے مسکرا کر کہا، جاؤ بھائی جاؤ، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ؟ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ۔ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد نے بڑے نرد کاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں پر بیٹھی ہوئیں جن سے مخالف کو ایکسکیوز می کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہ سے سرخ لباس غسل ورنی امریکن لڑکیوں نے سر نکالا اور ڈولفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔ نیلی آنکھوں پر پانی کی تہ میں تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھا گئی۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گینڈے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا۔ لڑکی ایک انجانے رستوں پر یوں تعریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی، پھر اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کرتی ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر مجھے سارا راستہ کالج کی تعارفی تقریر یاد آتی رہی۔ شام آفتاب کی باتوں سے پروفیسر سہیل کی خوشبو آتی رہی، جیسے میں آفتاب سے نہیں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر ہاسٹل بالکل اجاڑ تھا، کمروں سے پنکھوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک پر چلنے والے ٹریفک کی دبی دبی سی آواز ایک مسلسل سرگوشی کی تھی۔ زندگی سے مطمئن تھا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر پھر ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ان قلیل چھٹیوں میں مجھے کیسے پڑھائی کرنی چاہیے۔ کیا میں بھائی کے پاس شاندہ چلا جاؤں؟ کیا قصور میں دل جمی سے پڑھائی ہو سکتی ہے، یا پھر مجھے نیا ٹائم ٹیبل بنا کر یہیں ہاسٹل میں رہنا چاہیے؟ ہاسٹل کی ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے لڑکوں کی عادتیں اور پڑھائی کے اوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان ساری رات سمادگی لگا کر پڑھتے ہیں اور صبح نیند کی گولیاں کھا کر مگرمچھ کی طرح بے سود لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ خائف رہتے ہیں اور اپنے حافظے کے ہاتھوں ان کو زیادہ پڑھنے کے بعد نروس ہو کر دوسروں کے پاس اکلاتی جرت
आधा सबक और खौफ का इलाज करने जाना पड़ता है। इसके अलावा एक जमात खुद गर्जों की भी होती है। वो कुटा कर पढ़ाई करके दूसरों के पास खुशगपी के लिए इस वक्त जाते हैं जब दूसरा बेचारा पढ़ाई का स्टार्ट ही ले रहा होता है। मैं दिन में कई मरतबा पढ़ाई की कुली दबाने की गरज से छोटे छोटे स्टार्ट लेता। हर बार कोई ना कोई हॉस्टल का बासी ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देता। जमाल की आदत थी कि शहरा 7 घंटे पढ़ने के बाद हालिया हालात पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में लाने के लिए प्रोग्राम बड़ी तफसील से ज़ेर बहस ला कर 2 या 2.5 घंटे मेरे पास सर्फ करता। बैठ जाओ जमाल, मैं कुर्सी पेश की। बस मैं जा रहा हूँ। वो खड़ा रहता और बोलता जाता, ना भाई तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा भी, बैठना बैठना नहीं। मैं इसके सामने कई बार घड़ी देखता, कई पेंसिलें घड़ कर रख ली जाती, पेन धो जाते, इसकी स्याही बदली जाती, कागज़ों के नोट बनाने के लिए पिन लगाता। जिन किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर रेफरेंस मिलने की उम्मीद होती, इन किताबों पर जा बजा कागज़ की पर्चियाँ रख कर इनको ईंटों के छटे की तरह जमा कर रखता। मेरे मशागल ने कई जमाल को भी परेशान नहीं किया। वो स्टील मिल लगाने से लेकर दही बलोने और छोटी रई तक इन गन फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में लगाता रहता। इसकी गुफ्तगू से सारा पाकिस्तान काला शाह काकू बन जाता और फ़िज़ा में बदबूदार शीरे, ईरान टेंड्री और खाम चमड़े की बू आने लगती। जमाल के जाने के बाद फ़िज़ा में फैक्ट्रियों का धुआं इस कदर फैला होता कि मैं सांस बराबर करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता। वापसी पर पढ़ाई के स्टार्ट में कई घाटियाँ आती। इनको पार करने में अभी मैंने स्पीड ही पकड़ी होती कि अमजद आ जाता। अमजद हकाम भी आदमी था, वो सिर्फ 15 मिनट ठहरता, लेकिन इसके ज़मीमे के बाद तो तवज्जो किताब की स्क्रीन पर ठहर ही न सकती। जिस वक्त मैं आफ्ताब की शादी से लौटा, मेरा इरादा शहर से भाग जाने का था। जो कुछ आफतें और ऊपर बयान कर चुका हूँ, इनके सरदार मुसीबत सहमी थी। आफ्ताब की शादी ने पता नहीं क्यों दिल ही दिल में सहमत की मोहब्बत में पनाह लेने के ख्वाब को असर नो हवा दे रखी थी। साथ ही साथ कोई ऐसा खौफ भी था जो मेट्रोनोम पर बता रहा था कि अब बेटा तुम पास ही ना हो सकोगे, इसलिए इसमें आफियत है कि शहर, हॉस्टल, कॉलेज छोड़कर किसी छोटे से गांव में भाग जाओ। वहाँ मकामी नंबरदार से दोस्ती लगाकर एक छोटा सा स्कूल खोलो और बाकी ईमानदार ज़िंदगी उन बच्चों को पढ़ाओ जो पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुए। बिलाखिर मैंने एक छोटा सा स्टार्ट लिया। अपनी चारपाई से बिस्तर रोल करके सरहाने की जानिब रखा और सोशियोलॉजी के दूसरे पर्चे की तैयारी करने लगा। इस वक्त दरवाजे पर किसी ने अंगूठी के साथ दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सैमी खड़ी थी। इसका चेहरा मुझे बांस पर टंगा हुआ नज़र आया। आ जाऊं कि नहीं? इस वक्त तुम्हें इजाज़त कैसे मिली अंदर आने की? बस मिल गई, आ जाऊं। वो चारपाई पर जूते उतार कर बैठ गई। इससे पहले मैंने कभी कटे हुए बालों वाली किसी लड़की को फ्लीपर पहनकर आरानी चारपाई पर नंगे पांव बैठे नहीं देखा था। इसने रोल किए हुए बिस्तर पर अपनी कहनी जमाई और नज़रें झुकाकर बोला, तो हो गई शादी? शायद मुझसे नफ़ी में जवाब की आरज़ूमंद थी। हाँ, हो गई। बड़ी देर तक वो सर हिलाती रही, फिर जैसे इसने अपने आप को काबू पा लिया और बड़ी सादगी घरेलू अंदाज में बातें करने लगी। बहुत मेहमान थे, है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं थे, यही कोई 300 के करीब। जमाल और अमजद भी गए होंगे, जैसे वो शादी पर हमारे साथ थी। हाँ, और फरजाना और कौसर वगैरह वो पढ़ रही होंगी इस वक्त। इन कमबख्तों ने फर्स्ट डिवीज़न लेनी है, हमारी तरह कोई अपना आगा थोड़ा मारना है। हाँ, समझदार हैं वो चारों। काश खुदा हमें भी अकल देता। अंजीला भी नहीं आई। वो चुप हो गई। इस वक्त एक बार उम्मीद ने मुझे भरपूर किस्म के सब्ज़ बाग दिखाया और दरअसल हर शख्स को अपने मुल्क की लोक कहानियों पर अंदर ही अंदर में बड़ा एतबार होता है। वो बहुत समझदार होने के बावजूद कभी इन कहानियों के चुंगल से निकल नहीं सकता। मुल्क की मजमूई साइकी इन्हीं कहानियों में होती है और मैं भी इन्हीं कहानियों का एक हिस्सा था। इस वक्त मुझे यकीन था कि चूँकि विलन की शादी हो गई है, इसलिए नेचुरल नतीजा यही है कि अब सैमी पूरी कुव्वत से मुझ पर आशिक हो जाएगी। रास्ते की चट्टान कटते ही इसे मेरे सिवा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन सैमी कुछ शौकिया गुलाबी क्लासेस नहीं पहनी थी। वाकई इसकी बसीरत कमज़ोर थी। इसे आफ्ताब के बाद कोई शख्स नज़र ना आया। इंतज़ाम कैसा था? और मैंने यूं ही पूछा। दरअसल वो कुछ और पूछना चाहती थी और मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इसमें वो बातें क्यों करता जो तालाब किनारे आफ्ताब ने मुझसे की थी। शायद मेरे बयान रद्द बदल कर वो अब बातों को आफ्ताब की मोहब्बत पर महमूर करती। बड़ी देर बाद मैंने जवाब दिया, अच्छा था, जैसे होटलों के इंतज़ाम होते हैं। फिर भी निकाह से पहले ड्रिंक्स थी, कोका कोला वगैरह। यकदम इसका रंग फिर फुक हो गया। दोपहर की धूप में चमकती सफ़ेद रेत की तरह। निकाह से पहले, निकाह से पहले, निकाह से पहले, वो अपने आलापने लगी। इस वक्त मुझे शुबा होने लगा कि शायद अब मुझसे भी मोहब्बत ना कर सके।
اور چائے تھی نکاح کے بعد، وہی معمول کی چیزیں، چیز فنگرز، مچھلی، پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی۔ وہ یکدم بھڑک کر بولی، نکاح کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا، ہمیشہ نکاح سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہوں نے میرے اظہار محبت کو شاٹ کا سرگٹ کر دیا۔ کیسی ہے؟ گلابی گلاسز کے پیچھے دھنسی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سیمی کھڑی تھی۔ کون؟ وہی ٹرائفل۔ خوبصورت ہے، جیسے کشمیری لڑکیوں ہوتی ہیں، میں نے لہجے کو خشک رنگ دے کر کہا۔ قد لمبا ہے، آنکھیں نیلی، لیکن میک اپ زیادہ تھا، میں نقلی پلکوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا اچھی طرح۔ رنگ گورا، گائے کے دہی جیسا۔ اب آنسو اس کی گالوں پر بلا تکلف گرنے لگے۔ اور وہ کون؟ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ دلہا آفتاب ٹھیک تھا جیسے دلہے ہوتے ہیں، کم خواب کی شیروانی، ملتانی خصہ سر پر، سرحدی پٹکا، صحرا، ہار۔ یہ نہیں، بتاؤ قیوم وہ خوش تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھ سے بچھڑ کرنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں نے سیمی کو خوشنودی کے لیے کہا، نہیں بابا، تم سے کس نے کہا وہ خوش تھا؟ مجھے تو وہ کچھ اداس نظر آیا۔ اس کے خیال کے ساتھ اتنی افسانی سے مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے کچھ چہرے پر ہر تھوڑی ہوگی۔ خوشی کو اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کو اس کے چہرے پر تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی، اندر، یہاں۔ شاید، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ اب اس نے رول کیے ہوئے بستر پر سر ٹکایا اور دھاری دار گدی پر اس کے تمام بال بکھر گئے۔ مانا اس کی بڈھی بیبے مجھ سے شادی پر رضامند نہ تھی، لیکن کیا کچھ سال اور وہ رک نہ سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں ایم اے اکٹھے کر لیتے ساتھ۔ لیکن اسے شوق تھا شادی کا، اپنے بچپن کی منگیتر سے محبت ہے قیوم، تم نہیں جانتے وہ بے حد دوغلا ہے، اس کی دور خصلتیں ہیں مٹر کے چھلکوں کی طرح۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ وہ ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے سوئمنگ پول کرانے کی تھی۔ جو تم وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے؟ میں چپ رہا۔ لڑکیاں تاڑنے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو یار، پھر تم اتنا پتہ کر نہ سکے کہ زیبا کے متعلق ریاکشن کیا ہے؟ میں نے اسے جلالی افسر سے جان بچانے کے خاطر کہا۔ میں نے انہیں باتیں کرتے نہیں دیکھا، لیکن غالباً آفتاب کے ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے گلے باندھی ہے۔ چھوڑو قیوم، چھوڑو، تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو آفتاب کی طرح۔ وہ الو کا پٹھا چاہتا ہے کہ خود تو بڑے مزے کی زندگی خوشگوار گزارے اور میں یہ یقین رکھوں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر مرتا ہے، اس لیے سامری عمر میں شادی نہ کروں۔ امید نے پھر سر اٹھایا۔ نہیں، تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد۔ مائی فٹ، شادی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر، میں تو امتحان نہیں دے سکی، اس کے بغیر میں شادی کیا کروں گی؟ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیمی کے جسم کو چھونا میرے لیے حجر اسود کو چومنے سے کم نہ تھا۔ میرا رواں رقت اور عقیدت سے بھر گیا۔ دیر تک میرا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا رہا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، شاید وہ اس بات سے ہی آگاہ نہ تھی کہ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر لرز رہا ہے۔ اس کے گھر میں چاہے کوئی ہے کوئی رہے، دل میں تم رہو گی سیمی۔ سیمی نہ بھری اس کی ہنس کی ہڈی ابھر آئی۔ جانے دو قیوم، جانے دو، دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے خالی کر دی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پوسٹ خالص ہو چکی ہے اور یہ موقع افسر کی میز پر اپنی عرضی رکھنے کا ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا، وہ پہلے کی طرح بے دھیانی بیٹھی رہی۔ سنو سیمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں، آفتاب اس وقت 80% خوش ہے۔ 20% خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ شدید نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ کسی قسم کے بندوبست کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بے وفا نہیں ہے قیوم۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے علاوہ کسی کے ساتھ خوش رہ نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ زیبا کو پا کر خوش ہو گیا اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی؟ کیسے؟ تمہیں بھی اپنے لیے کوئی خوشی، کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی سیمی۔ پچھلے راہ جانے والوں کے لیے کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے ترازو میں برابر تلنا چاہتی تھی اور دوسری طرف پلڑے میں مجھے ایک ایسا بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو۔
اگر میں آفتاب کو خوش ظاہر کرتا تو وہ تنظر ہو صورت میں بے قابو ہو جاتی، اگر میں اسے اداس ظاہر کرتا وہ بے یقینی، نا امیدی اور شدید غم تلے دب کر آہیں بھرنے لگتی۔ محبت کا آرا اوپر تلے برابر اس کے تخنے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں سوشیالوجی کا طالب علم کی طرح سوچنے لگا کہ جب انسان نے سوسائٹی کو تشکیل دیا ہوگا تو یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ فرداً علیحدہ مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ باہمی ہمدردی، میل جول اور ضروریات نے معاشرے کو جنم دیا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ سوسائٹی اتنی پیچ تر پیچ ہو گئی کہ باہمی میل جول، ہمدردی اور ضرورت نے تہذیب کے جذباتی انتشار کا بنیادی پتھر رکھا، جس محبت کے تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی۔ شاید اسی محبت کا مغالطہ پسند تھا، انسان نے خود سمجھ لیا کہ دوستی کو انسانیت کی معراج ٹھہرایا جائے۔ پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت، حقارت اور غصے سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سلب کرنے لگی۔ محبت کی خاطر قتل ہونے لگے، خودکشی وجود میں آئی، سوسائٹی اغوا سے شجون متعارف ہوئی۔ رفتہ رفتہ محبت میں سوسائٹی ایک بڑا روگ بن گئی۔ ان جن کو ناپ تول باندھ رکھا تھا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا۔ اب محبت کے باوجود عدم اور ادب پیدا ہونے لگا۔ بچوں کی سائیکالوجی جنم لینے لگی، محبت کے اصول پر مقدمے ہونے لگے۔ ساس بن کر ماں ڈائن کا دھوپ دھارنے لگی۔ معاشرے میں محبت کی خمیر کی وجہ سے کئی قسم کے ناخوشگوار بیکٹیریا پیدا ہوئے۔ نفرت کا سیدھا سادہ روپ شیطانی ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو صلیب کا نشان رگڑا ہوتا ہے۔ مجتبی جھملیوں میں میرا فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ جس معاشرے نے محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا، وہ اندر ہی اندر اس کے انتظار سے بری طرح متاثر بھی ہوتی چلی گئی۔ جائز و ناجائز محبت کے کچھ ٹریفک رولز بنائے، لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے۔ زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو پھر پیپڑی کی طرح تڑک جاتی ہے۔ شکست و ریخت بدبخت سوسائٹی کا سامانی۔ آج تک سوسائٹی جرائم کے پیج پر کنی اپنی قوت تمام استعمال کرتی رہی ہے۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں، کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی تضاد ہی ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق بھر کر تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب تک دل دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹریفک رولز مقرر نہیں ہوتے، تب تک شانتی ممکن نہیں، کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ سوسائٹی کا رنگ اسی بدولت نکھرتا ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے شدید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ میں اور سیمی اب ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اس پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے، پھر وہاں ابن خلدون، ڈرخائم، کومٹ اور مارکس کے نقطہ نظر پیش کر کے بحث کو بڑا آبجیکٹیو اور خوبصورت بنا دیتی۔ ہم کس نئی تھیوری کے سر پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت حسین تصور کرنے لگتے۔ ایسی بحثیں جو عام طور پر کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے کس قدر دور لے جایا کرتی تھیں اور انہی کی وجہ سے ہم کتنے فاصلے پر طے کیے۔ لیکن وہ اس وقت میری ہم جماعت نہ تھی، وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی۔ میرے گاؤں چندرا میں ایک پرانا بھٹھا تھا، اینٹیں بنانے والے یہاں سے کب کے جا چکے تھے، لیکن جا بجا ٹوٹی اینٹوں کے چٹھے، لال گیرے رنگ کی پکی مٹی اور گہری چھائیاں تھیں جن سے مٹی کھود کھود کر اینٹیں بنائی جاتی ہوں گی۔ برسات میں ان کھائیوں میں برساتی پانی بہہ کر اکٹھا ہو جایا کرتا۔ پرانے بھٹھے کے پاس مائی توبہ توبہ کی جھگی تھی، پتہ نہیں اس کا اصل نام کیا تھا، لیکن اب سارے گاؤں میں اسے سب مائی توبہ توبہ کہتے تھے۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ کالا علم جانتی ہے، لیکن ایک دو بار میری موجودگی میں کسی نے استفسار کیا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ ایک روز میں شام گئے گھر نہ لوٹ سکا، باہر امرود کے باغ میں کچے کچے امرود توڑنے مجھے دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے باقی ساتھی کیا ہوئے، لیکن جس وقت میں باغ سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ پرانے بھٹے تک پہنچتے بارش کا یہ عالم تھا کہ مجھے لگا پانی کا ریلا مجھے زمین میں میخنا کرنا چاہتا ہے۔ اس روز میں نے مائی توبہ توبہ کی جھگی میں پناہ لی۔ جس وقت جھگی میں داخل ہوا، مائی توبہ توبہ نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں پھوس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر سہم گیا۔ مائی اس وقت ایک آٹے کا پتلا بنا رہی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے ایک گٹ مٹھیا آٹے کا اندھا بونا بنایا، پھر چولہے میں من کی چھٹیوں کی آگ جلائی۔ جس وقت اس نے آٹے پتلے کو آگ میں ڈالا، بجلی زور سے کڑکی، بھٹے سے لے کر امرود کے باغ تک ساری دھرتی سفید ہو گئی۔
میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنا چاہا، لیکن وہاں اس وقت کسی نے میرے پیچھے میرا کرتا پکڑ کر کہا، دیکھ اگر کسی سے بات کی تو سوئیاں چپ ہو کر تجھے آگ میں جھونک دوں گی، کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت میرے سامنے میری ہم جماعت نہیں تھی جس سے میں سوشیالوجی کی بحثیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی جس میں پختہ نہیں کتنی انگنت سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور وہ بھٹی میں اترنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ آفتاب کیسا آدمی ہے؟ مجھے کیا پتہ، وہ تمہارا روم میٹ تھا۔ میں نے نثری انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ اکتوبر کے مہینے کی پیداوار ہے، اس کے ناطے وہ لبرا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک قدرتی ہوتی ہے۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ تم یہ کیا مجھے بتا رہے ہو؟ یہ تو مجھے پتہ ہے، جو کچھ تم جانتی ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کیسے وہ سب کچھ بھلا دیا، میری محبت، ہمارا میل جول اور سب کچھ؟ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ تم نے سب کچھ بھلا دیا ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی، زیبا، یہ ماں باپ کی فرما برداری، یہ سب کچھ؟ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں اسے آفتاب کی ایسی کوئی بات بتانا نہیں چاہتا تھا جو اس کی محبت کو اور پختہ کرے، اور پھر بھی میں اسے تسلی دینے پر مجبور تھا۔ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ خدا کے لیے تم تو اتنے اچھے تجزیہ کرتے تھے، بتاؤ نا اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے سر کھجلا کر دانشورن بن کر بولا، دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ہیں، ان کے اسٹڈی کے الگ الگ علوم ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آفتاب، تبت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے گرد رنگ کا ایک حالہ ہوتا ہے، اور یہ حالہ اس کی اصلی سائیکی کا انڈلس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لال ہیں، کچھ پیلے، کچھ سبز۔ جن کے گرد نیلا حالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، سرخ رنگ والے شدید ہوتے ہیں، سوسائٹی سے یوں بڑھ جاتے ہیں جیسے ماتا دور کا سرخ مینٹل سانڈ کے سینگوں سے الجھتا رہتا ہے۔ جن کے گرد نیلا حالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، سرخ رنگ والے شدید ہوتے ہیں، سوسائٹی سے یوں بڑھ جاتے ہیں جیسے ماتا دور کا سرخ مینٹل سانڈ کے سینگوں سے الجھتا تھا۔ جذبے کے غلام، جنس کے غلام یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تمہارے آفتاب کا حالہ دل بادل کے رنگ کا ہے، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، زمین کا عکس پڑے تو مٹی کا رنگ ہو جائے۔ تمہارے آفتاب کے کئی جلوے ہیں، کئی رنگ ہیں۔ ہاں، اب اس بادل پر زیبا کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ میں اسے جان سے نہ مارنا چاہتا تھا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ سیمی نے میری طرف اس امید سے دیکھا کہ میں اس جملے کی تردید کروں۔ ہاں خوبصورت ہے لیکن بے رنگ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کی محبت کی زیادہ مستحق ہے نا؟ ہیں بولو۔ خدا جانے محبت کا دراصل کون مستحق ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بگڑے دل رئیس جنہیں بہت محبت ملتی ہے عموماً اس محبت کی مٹھاس کا مزہ زائل کرنے کے لیے اپنی پشتوں کی عزت اتروانے والی طائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ شہر کے مشہور دانشور ایسی عورتوں کے پیروں پر نماز پڑھتے ہیں جو انہیں کتے کے باس میں کھلاتی ہیں۔ انسان کا دل ہمیشہ محبت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ جب محبت کی گیس سے اس کا غبارہ پھٹنے لگتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی سوئی ہلکا سا چھید کر کے اس کی انا کو کم کر دے۔ جو لوگ ہماری عزت اتارتے ہیں اور درے دفعہ دور کرتے ہیں وہ ہماری انا کو کترنے والی کینچی ہوتے ہیں۔ انا کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ایسی کینچی کی نہیں کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ محبت کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ فرعون بنے رہنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ خدا سے لے کر معمولی بد سے ہر سٹیج پر اترتا چڑھتا ہے، جیسے 7 سروں پر انگلیاں پھرتی ہیں۔ جب محبت طریقوں سے کئی بار یہ پرت ہو چکتی تو ایک انسان کا گید مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی کے لیے محبت بھی ضروری ہے اور نفرت بھی۔ جب نفرت کے پاتال لے کر اترتی ہے تو پھر محبت کہیں اوپر اٹھاتی ہے، اتنا اٹھائے لے جاتی ہے کہ آدمی غبارہ بن کر آسمانوں کو چھونے لگتا ہے۔ جب یہ غبارہ اوپر نہیں جا سکتا لیکن اس کی آرزو کم نہیں ہوتی تو کہیں سے حقارت، نفرت کی سوئیں گیس کو کم کرنے کے لیے آ نکلتی ہے، اور یہ عمل مسلسل ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، خدا سے لے کر ابد تک، عمل فرشتے سے لے کر شیطان تک منزل، انمٹ سے لے کر ناپائیدار تک۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کہاں چلے جاتے ہو تم قیوم؟ تم کو اپنی پڑھائی کی اس قدر فکر کیوں ہے؟ میں چپ رہا۔ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ مجھے خدا کے لیے، جس طرح تم مجھے ڈرفائل کی تھوڑی تھوڑی سمجھایا کرتے تھے خودکشی کی۔ مجھے بتاؤ قیوم، محبت کہاں ملتی ہے؟ کن کو ملتی ہے؟ میں اسے کیا بتاتا؟ میں تو خود بچپن سے محبت کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کہاں ملتی ہے، کن کو ملتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ملتی ہے، لیکن جب کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی توقع رکھتی میں بولتا جاتا۔ محبت کا تحفہ سیمی عموماً 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے،
ایک وہ فرعون صفت لوگ جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، جو چلتے نہیں اچھلتے ہیں۔ ان کو اناق پر کینچ کرنے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شخص محبت کا گلدستہ لے کر آتا ہے۔ گلدستہ وصول کرنے وقت فرعون کی شکل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ اس میں کانٹے بھی ہیں اور چونٹیاں بھی۔ عموماً ان چونٹیوں کے ہاتھوں بڑے بڑے ہاتھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھی قیوم، یہ شاید آج میرا دماغ درست نہیں۔ ایک وہ لوگ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو انسان بنانے کے لیے، عہد بنانے کے لیے محبت عطا ہوتی ہے، ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے، ان کا قد عام انسانوں کو جتنا کرنے کے لیے۔ جب پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر آنے کی آرزو میں جیت جاتے ہیں، جان بلب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے محبت کا تریاق آتا ہے غیب سے۔ یکدم ان مردہ لاشوں میں زندگی کے آثار اجاگر ہوتے ہیں اور وہ درختوں کو، پرندوں کے، چاند ستاروں کو اثر نو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچے کی حیرت کے ساتھ موسم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کیا سنو سیمی سنو، محبت مارتی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے، پھنکارتی ہے انا کو مارنے کے لیے بھی محبت کا زہر ہے، اور قریب المرگ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے بھی محبت ہی تریاق ہے۔ اب وہ پھر گئی، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ایویں ہی ہو واہیات، صرف کچھ کچے فلاسفروں، بالکل ڈاکٹر سہیل کی کاربن کاپی۔ تمہیں تسلی کیسے ہوگی؟ محبت سے، صرف محبت سے۔ میں ہنس دیا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے دکھی ہو کر کہا، تمہیں محبت نہیں چاہیے سیمی، تمہیں صرف آفتاب درکار ہے۔ سب کا یہی حال ہے، سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کے جسے اسے اپنا دل شدت سے چاہتا ہے۔ باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں، وافر، واہیات، غیر ضروری، ایویں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو تمہیں پتہ ہو آدمی کس قرب سے نکلتا ہے، تو تم کو ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، اپنی تھیوریاں بنانے میں لگے رہتے ہو۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ سوشلزم کی بحث کرنے میں وقت گزارنا تو ہے تمہارا۔ جا کر مارکس پڑھو، اینگلز پر سر کھپاؤ۔ تمہیں کیا پتہ کہ ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے۔ تم کو کیا پتہ سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا، معاشیات سے انسان کی فلاح مکمل طور پر بندھی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ؟ مجھے پتہ ہے، میں چلایا۔ اس نے اپنا پرس اٹھا کر لکڑی کی ویل سے جوتے تلاش کی اور اٹھ گئی۔ تمہیں میرے بات سننا ہوگی، میں نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ شدت کے ساتھ۔ آج تمہیں میری طرف سے کہانی سننا پڑے گی سیمی۔ سنوں گی قیوم، ضرور سنوں گی، لیکن آج نہیں۔ دیکھو نا، آج میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، صرف ایک جملہ، آج نہیں قیوم۔ پتہ ہے آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، آج ہی تو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے، اور زبردست قسم کا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ صرف اس کا چھوٹا سا پھولدار رومال الارنی چارپائی پر پڑا رہا۔ اسے میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سارے فلسفے، میرے تمام تجزیے پروفیسر سہیل کے ساتھ ہونے والے مباحثے ایک ناآسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا میں جنسی محرومی کا شکار ہوں؟ کیا میں فرسٹریٹڈ تھا؟ کیا میری ذہانت ان محرومیوں کی وجہ سے پروان چڑھی تھی؟ سیمی کے جانے کے بعد فوراً کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے کٹے بال، پھولدار رومال، کئی چیزیں جیسے شہد کی مکھیاں میرے تعاقب میں تھیں اور میں ان سے بھاگ کر کہیں جا نہ سکتا تھا۔ کئی بار باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بال گائے کے تل کو جڑ سے اکھاڑنے کی ایسی کوشش کرتی کہ مجھے اس کی کیوٹس ناخنوں سے نفرت ہو جاتی۔ سیمی جا چکی تھی، صرف اس کی خوشبو باقی تھی۔ تار پر سوکھنے والے کپڑوں کی طرح چارپائی پر رومال پڑا تھا۔ اس کے جانے کی ذات کا کمپیوٹر چل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس رومال کے باوجود پڑھنے کی کوشش کی، پھر مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ ایک لاوارث بچے کی طرح چارپائی پر بلکتا رہے گا، توجہ سے نہ پڑھ سکوں گا۔ میں نے رومال اٹھایا، سونگھا، اور اس کی تہیں بالکل ویسے ہی جمائیں جیسے پہلے تھی۔ پھر اسے پاس رکھ کر پڑھنے لگا، لیکن اب رومال بلی کے بچے کی طرح بڑا جاندار ہو گیا تھا۔ وہ پنکھے کی ہوا میں پھول رہا تھا، شکلیں بدل رہا تھا، فضا میں اپنی خوشبو کو آنسو گیس کی طرح پھیلائے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے بار بار میری آنکھیں نمناک ہو جاتی، اور جب میں آنکھیں پونچھ کر دوبارہ اس میز پر رکھتا تو وہ پہلے سے زیادہ ٹڈر اور کھلنڈر ہو جاتا۔ اس رومال کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں کوارڈنگل سے نکل کر انارکلی کی طرف چلا گیا۔ دن کے وقت انارکلی کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے۔ گاہکوں سے سرگرمیاں، دکانداروں کی گرم جوشیاں اور بکاؤ مال کی وافر نمائش دیکھنے کے لیے کچھ نہیں دیتی۔ کچھ کار والے، سائیکل والے، پیدل اسکوٹر باز بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں آتے، فقط اضافی آمد و رفت بن کر آتے ہیں۔ انہیں اس راستے کا کہیں اور مثلاً رنگ محل یا شاہی عالمی جانا ہوتا ہے، اور اس مجموعے سے بھیڑ بھاڑ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان لونڈوں کا ٹریفک ہوتا ہے جن کی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
वो महज दुकानों पर चाय या बोतलें लेकर जाने या वापस करने में मसरूफ़ होते हैं। इनकी कंधों पर मस्कट चाय की प्यालियाँ, नान, छोले, कबाब या बोतलें होती हैं। तरार भरते लोगों में रास्ता बनाते वो भौरे से निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि वो ट्रैफिक के बहाव के साथ नहीं, इसलिए इनसे भी आमद रफ्त का तार टूटता है। फिर तालिब इल्म की वो टोलियाँ भी होती हैं जो लड़कियाँ ताड़ने दुकानों के थड़ों के पास खड़े होते हैं। इनका भी बराह रास्त बाज़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो बड़े पत्थरों की तरह नज़रों से बाज़ार के बहुओं को रोक लेते हैं। इसके अलावा दुकानदारों के बच्चे, रिश्तेदार और बूढ़े बाज़ार में मिलने की गरज से आते हैं। इनका भी ख़रीदारी से तो कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से अनारकली का रास्ता तंग पड़ जाता है। ट्रैफिक रुक रुक कर जाता है और अनारकली की शक्ल दाता दरबार के उर्स जैसी हो जाती है। मैं रुमाल को अनारकली के इस सिरे से लेकर शाह आलमी तक बहलाने ले गया, लेकिन पता नहीं मैं क्यों आंसू से भीगता जा रहा था। रात के पिछले पहर इम्तहान से करीब सोनी अनारकली में बिला तकल्लुफ़ रोते रोते मैं कोई कबाहत तो ना थी। दुकानों पर जिन्स थी, फाटक चढ़ते थे और इस तरह हर तरफ से दोहरे दोहरे ताले भी थे। लोग थड़ों पर सोए हुए थे। ट्रैफिक अब भी था, लेकिन इतनी रात इक्का दुक्का आने वालों को परवाह न थी कि कोई लेडीज़ रुमाल से आंखें पूछता कहाँ जा रहा है।